ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی، سب بولیں گے سبحان اللہ، بولیں گے سبحان اللہ، ان کا نام ہے سفینہ. بولو ساتھ میں، بولو کیا نام ہے؟ بہت پیاری بات ہے، بولو کیا نام ہے؟ سفینہ. وہ ایک مرتبہ کوئی کاروبار کے سلسلے میں پوری جماعت جاری ہے، بولو پوری جماعت، اس میں کون ہے؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن وہ صحابی ہے. بولو ان کا نام کیا ہے؟ سفینہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سفینہ. وہ سفینہ کیوں ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی داستان ہے کہ ان کا نام سفینہ کیوں ہوا، وہ بھی ایک بہت بڑی داستان ہے. اس وقت میں وہ داستان پہ نہیں جاتا، آپ صرف اتنا بولو وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ سفینہ. اور یہ کہہ دو یہ نام ان کا اپنا دیا ہوا نہیں، آقا تاجدار مدینہ کا دیا ہوا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نام کیا ہے؟ سفینہ. اچھا وہ کوئی ایسے کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی جماعت کے ساتھ جا رہے. اچھا جاتے جاتے آپ کو معلوم ہے کہیں راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا اور سب نے کھانے وانے کا انتظام شروع کیا. ان کو استنجے کا تقاضا ہوا. کس کا تقاضا؟ استنجے کا تقاضا. تو یہ بغیر بولے، اس لیے کہ اتنا بڑا قافلہ تھا، یہ سوچے میں یہاں جاؤں گا استنجا کروں گا. اس زمانے میں ٹوائلٹ باتھ روم تھوڑی ہوتے تھے، بس کہیں کونے وونے میں چلے گئے، وہاں استنجا ہو جائے گا، اس کے بعد میں آ جاؤں گا. لیکن وہاں کیا ہوا، کھانا بچھایا گیا اور پھر امیر صاحب کی رائے بدل گئی کہ یہاں کھانا نہیں کھانا، کھانا آگے جا کے کھانا، اور یہ استنجے کے لیے چلے گئے. جب آئے بولو کوئی نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ جماعت. تو یہ کبھی کبھی آگے دوڑے اور زور زور سے آواز دے، او میرے سب ساتھیوں. اب ساتھیوں کے نام لے، جو بھی ساتھیوں کے نام ہوئے آگے جا کے آواز دے. کوئی آواز نظر نہیں آئے. رائٹ میں گئے وہاں بھی دوڑے، کچھ نہیں. لیفٹ میں گئے وہاں بھی دوڑے، کچھ نہیں. پیچھے نہیں گئے کہ پیچھے تو میں استنجا کرنے گیا تھا، اگر یہ لوگ گئے ہوتے تو میرے پاس سے گئے ہوتے. اب وہ اتنے حیران کیونکہ جنگل اور بالکل ریگستان، اور نہ پانی کا قطرہ نہ کھانے کا قطرہ، کچھ بھی نہیں. کیا کرے؟ بہت دیر تک ادھر ادھر گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے. بولو نام کیا ان کا؟ آخر میں کیا سوچا معلوم ہے؟ اب موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں ادھر سے آگے جا رہا ہوں، راستہ معلوم نہیں. دائیں طرف جاؤں پہاڑی پہاڑ، بائیں طرف جاؤں پہاڑی پہاڑ، کہاں جاؤں گا؟ کوئی ساتھی نظر نہیں آتا، کوئی آواز نہیں دیتا، کوئی آواز سنتا نہیں. میں پھر ایک مرتبہ بہت زوردار آواز دی مگر کوئی سنا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک بستر پہ لیٹ گئے. بولو کہاں لیٹ گئے؟ چادر وادر جو بھی بدن پہ ہوگی یوں بچھایا، لیٹ گیا. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاوے. اتنے میں تو ایک خاڑ کر کے آواز آئی. ایک دم کھڑے ہو گئے کہ کوئی مدد کا ہے کہ سامنے شیر آ گیا. بھائی جنگل ہے، کیا آ گیا؟ شیر آ گیا. اب وہ ان کی طرف آوے، یہ اور پیچھے ہٹے. پھر وہ ان کی طرف آوے، یہ اور پیچھے ہٹے. یہ سوچنے لگے کہ یہ تو بڑا ٹینشن والا معاملہ ہے. یہ آگے آ رہا ہے، میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، ایک چھلانگ لگائے گا میرے 2 ٹکڑے کر دے گا. بھائی وہ تو آگے آ رہا ہے، میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، آگے آ رہا ہے، میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. اچانک ان کی زبان پر ایک جملہ آیا. ان کی زبان پر ایک جملہ آیا. کیا جملہ آیا؟ لا تعجب علیہ فانا عبد محمد. شیر چلا جا، میرے پہ حملہ مت کرنا، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسا کہا شیر نے اپنا چہرہ ادھر کیا اور دم ان کی طرف کر دیا اور دم ہلانے لگا اور کھڑا ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ یہ سوچے جاتا بھی نہیں ہے اور دم ہلاتا ہے، شاید میرے کو بیٹھنے کو بولتا ہوگا. یہ بیٹھ گئے. کس کے اوپر بیٹھ گئے؟ آج تک آپ نے گھوڑے کی سواری دیکھی ہوگی، گدھے اور کھچر کی سواری دیکھی ہوگی، اونٹ کی سواری دیکھی ہوگی. یہ کون سی سواری؟ شیر پر بیٹھ گئے اور وہ شیر دوڑنے لگا اور یہ بھی شیر کو پکڑ کے دوڑنے لگے. یہ کہتے کبھی شیر کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، معلوم نہیں کیا آگے چل کر کیا ہوگا، معلوم نہیں. کہتے وہ شیر لے کے دوڑا 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 دوڑا. یہ شیر پر بیٹھے 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 لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ. 10 قدم دور ان کے تمام ساتھی، وہاں کھانے کا انتظام ہو رہا تھا. 10 قدم دور شیر اکیلے رک گیا. اب کتنا قدم ہے؟ 10 قدم. وہ سب ساتھیوں نے دیکھا، او سفینہ شیر پر بیٹھ کے آئے، اور سفینہ شیر پر بیٹھ کر آئے. اور سفینہ وہاں سے شیر پہ سے اتر گئے اور سب کو کہتے آؤ، ارے میرے کو لینے آؤ، یہ کون ہے؟ اور وہ لوگ وہاں سے کیا کہتے؟ جب اتنا بیٹھ کے رہا ہے تو اتنا 10 قدم کا کو چھوڑ کے رکھا ہے. وہ ادھر بولا، یہ ادھر بولا ہے. اتنے میں تو شیر واپس یوں مڑا اور سیدھے ان کے کان کے پاس آیا اور کچھ بڑبڑایا، کان میں کچھ بڑبڑایا اور چلا گیا. چلا گیا. حضرت سفینہ کہتے چلا گیا، جان میں جان آئی. ہاں پھر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ساتھیوں کو جا کر کہا ارے میرے کو لینے بھی نہیں آئے. کہا کیسا لینے آتے، حملہ کرتا، وہ شیر تھا. لیکن ساتھیوں نے کہا تم کیسے آئے؟ اب تو شیر چلا گیا نا. حضرت سفینہ کہتے الحمدللہ شیر پہ بیٹھ کر آئے. اب ساتھی لوگ کیا کریں معلوم، ہر جگہ پہ سفینہ کو کوئی کام نہیں دینے کا، یہ تو شیر والا ہے. کھانا بھی پہلے ان کو دے دینے کا، یہ تو
شیر جہاں دیکھو وہاں ان کے بہادری کے چرچے، صاحب الاسد، صاحب الاسد، شیر والا، شیر والا، شیر والا۔ خیر جب وہ کام جو بھی کرنا تھا سب کام کر کے جب واپس آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پوری جماعت آئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہمارے نبی کا پہلا جملہ آئینہ صاحب الاسد، وہ شیر والا کہاں ہے؟ وہ سفینہ اتنے خوش ہو گئے یہاں بھی خبر پہنچ گئی، میں شیر والا، یوں کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں سفینہ، میں ہی شیر والا۔ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ادھر آؤ، اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو پوری داستان سناؤں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے سب بتا دیا، بولو سبحان اللہ۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے کوئی سوال کیا تھا، شیر نے تمہارے کان میں جواب دیا۔ حضرت سفینہ کہتے میں نے کوئی سوال نہیں کیا، ہمت ہی کہاں تھی سوال کرنے کی۔ ہاں وہ میرے کان میں بڑبڑایا تھا، کچھ بولا تھا میرے کان میں، کہا وہ جو بڑبڑایا تھا نا وہ جواب تھا، تم نے کوئی سوال کیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول میں کائے کا سوال کرتا، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی سوال کرنے کی اس سے، ہاں لیکن اس نے کچھ بڑبڑایا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب پہلی ملاقات ہوئی شیر سے کیا جملہ بولے تھے؟ حضرت سفینہ نے فرمایا میں اتنا کہا تھا یا اسد الغابہ لا تہجم علی فانا عبد محمد، میں نے صرف اتنا کہا تھا اے جنگل کے شیر تو شیر ہے مگر مجھ پر حملہ مت کرنا اس لیے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، بولو نا میں محمد کا غلام ہوں۔ کہا وہ شیر نے تمہیں جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہا وہ شیر جو بڑبڑایا نا وہ شیر نے کہا میں حملہ نہیں کروں گا اس لیے کہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے، میں حملہ نہیں کروں گا کیونکہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے اور میں مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اگر تو مصطفیٰ کا غلام ہے تو میں جنگل کا شیر مصطفیٰ کے غلاموں کا۔ معلوم ہے اس زمانے میں شیر بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام بنتا تھا، یہاں کیڑے مکوڑے ہم کو کرسی سے اٹھا دیتے ہیں۔ اے میرے پیارو چلو اب بات ختم کریں اور اس پر آ جاوے کہ کیا کرنا ہے ربیع الاول میں، کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ربیع الاول میں ایک کام کر لو، اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، بولو سبحان اللہ، ہمارے اللہ راضی ہو جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ ایک کام کے لیے پورا مجمع تیار ہو جائے اور وہ کام یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو ماشاءاللہ۔ نہیں پورا مجمع بولے، ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور ساتھ میں بولو نماز کا دامن، اور ہاتھ اوپر ہی رکھے بولے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا ہاتھ ایک مرتبہ، بہت ہاتھ دکھ جائیں گے۔ یہ ربیع الاول مہینہ ہے، اب تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا؟ نہیں بولو نا، اب تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا؟ ساتھ میں بولو نا، اب ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز انشاءاللہ ضرور۔ میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں نماز پڑھو، عبادت ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، بلکہ نماز پڑھو بیماریوں سے شفا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ دو کہ نماز پڑھو چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دینے والا ہے۔ بے شک بے جو شک۔ بیماری آ رہی ہے بولو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کینسر آ رہا ہے، کچھ منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کہیں سوائن فلو آتا ہے، کہیں کورونا واپس آتا ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں ٹومیٹو فلو آتا ہے، معلوم نہیں کہیں چکن گنیا آتا ہے، ہزاروں بیماری آتی ہے۔ میں آج آپ کو علاج بتاؤں، کرو گے سب لوگ علاج کرو گے انشاءاللہ؟ بہت جلدی بتا رہا ہوں، ذرا علاج سننا۔ حضرت ابو ہریرہ، بولو کون سے صحابی؟ حضرت ایسا بیٹھے پیٹ پکڑ کر، کیا پکڑ کر؟ مطلب ہے کہ پیٹ میں بہت درد ہے، یوں بیٹھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ پیٹ پکڑ کر آئے، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت درد ہے اور میرے کو میرے بارے میں ڈر لگتا ہے، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے رسول بہت درد ہے، جیسا کورونا میں ہوتا تھا، آکسیجن نہیں ملتا تھا، وینٹیلیٹر نہیں ملتا تھا، اور یہاں لنگز خراب ہو جاتے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اللہ کے رسول بہت درد ہے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو وضو کرو، کیا کرو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا، بہت پیٹ میں درد ہے، کیونکہ وہ ایسا تھوڑی وضو تھا کہ یوں مسجد میں گئے اور نل کھولا اور وضو ہو گیا، وہاں تو کنویں پہ جانے کا، ڈول لٹکانے کا، ڈول اندر ڈالنے کا، پھر پانی بھرنے کا، اور پھر اس کے بعد میں وضو کرنے کا۔ اللہ کے رسول پیٹ میں بہت درد ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جتنا بھی درد ہو وضو کرو۔ وہ حضرت ابو ہریرہ گئے دوڑے کیسے بھی کر کے وضو کر کے آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول وضو کر کے آیا، ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول کون سی نماز پڑھو؟ ابھی تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کوئی بھی نماز کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نفل نماز، بولو کون سی نماز؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، کچھ پتہ نہ چلا، درد ایسا غائب ہو گیا کہ نماز کے بعد آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا کبھی درد ہوا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا نماز جہاں عبادت ہے
وہاں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز بیماریوں سے شفا بھی ہے. اگر نفل نماز میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں سارا میڈیکل فیل ہوتا ہے بے شک، وہاں بے شک. نفل نماز آگے جاتی ہے. جب نفل نماز میں اتنی طاقت ہے تو فرض نمازوں میں کتنی طاقت ہوگی؟ بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو نا فجر ظہر عصر مغرب عشاء بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور.